کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ جیسے سوچتے ہیں ویسے کیوں سوچتے ہیں؟ کبھی محسوس کیا کہ آپ کے فیصلوں، عادتوں، رویوں کے پیچھے کوئی پوشیدہ نظام کام کر رہا ہے؟ کچھ لوگ دنیا کو ایڈونچر کی طرح جیتے ہیں، کچھ خاموش رہ کر اپنے اندر کی دنیا میں گم رہتے ہیں اور کچھ معمولی باتوں پر ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ کیا یہ سب اتفاق ہے یا ہمارے اندر کوئی ایسا خفیہ پیٹرن چھپا ہے جو طے کرتا ہے کہ ہم کون ہیں، کیسے سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سائنس کہتی ہے انسان کی شخصیت کے پیچھے 5 بنیادی ستون ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹس۔ یہی وہ پیمانہ ہے جو بتاتا ہے کہ کوئی شخص کتنا کیوریس ہے، کتنا ڈسپلنڈ، کتنا سوشل، کتنا جینٹل اور کتنا حساس۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 5 خصوصیات ہم سب میں موجود ہیں، بس فرق صرف تناسب کا ہے۔ میں ہوں عثمان رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ڈائریز 2.0، جہاں ہم انسان، دماغ اور کائنات کے رازوں کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ایک سفر شروع کرتے ہیں، خود کو سمجھنے کا، اپنی شخصیت کے آئینے میں جھانکنے کا۔ کیا انسان واقعی میئرز کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہماری فطرت، ہمارا رویہ اور سوچنے کا انداز کسی پیمانے میں بند کیا جا سکتا ہے؟ یہی سوال 20ویں صدی کے آغاز میں نفسیات کے ماہرین نے پوچھا۔ کچھ نے کہا انسان بہت پیچیدہ ہے، اس کو ناپنا ناممکن ہے۔ لیکن پھر چند سائنسدانوں نے ہزاروں افراد پر تجربے کیے اور ایک حیران کن پیٹرن دریافت کیا۔ چاہے کوئی یورپ میں رہتا ہو یا ایشیا میں، جاپان کا طالب علم ہو یا افریقہ کا استاد، انسانی رویے ہمیشہ 5 بنیادی ڈائمنشنز میں سمٹ آتے ہیں۔ ان ریسرچرز کے مطابق ہر انسان کے اندر سوشل، ڈسپلن، کیوریاسٹی، ایمپتھی، انرجی اور ایموشنل سٹیبلٹی کی مخصوص مقدار ہوتی ہے۔ اسی آبزرویشن سے وجود میں آیا ایک ماڈل جسے آج دنیا بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ماڈل ہمیں جج کرنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ نہیں بتاتا کہ آپ اچھے ہیں یا برے، بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ آپ کس زاویے سے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ سوچنے کا انداز، فیصلہ کرنے کا طریقہ اور دوسروں کے ساتھ تعلقات، سب کچھ انہی 5 پلرز پر کھڑا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات، یہ ماڈل وقت کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے، کیونکہ شخصیت جامد نہیں، بدلتی رہتی ہے، تجربوں، حادثوں، خوابوں کے ساتھ۔ تو چلیے جانتے ہیں یہ بگ 5 ٹریٹس کیا ہیں۔ کچھ لوگ زندگی کو ایک ایڈونچر کی طرح جیتے ہیں۔ وہ نئی جگہیں دیکھنا چاہتے ہیں، نئے خیالات سننا چاہتے ہیں اور ہر چیز کو ایک کہانی سمجھ کر ایکسپلور کرتے ہیں۔ انہیں صرف جواب نہیں چاہیے، انہیں تجربہ چاہیے۔ یہی لوگ اوپننیس ٹو ایکسپیرینس میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ یہ وہ صفت ہے جو کسی انسان کو تخلیقی، کیوریس اور نئے نظریات کے لیے تیار کرتی ہے۔ ایسے لوگ عام راستوں پر نہیں چلتے، وہ چیزوں کو جیسے ہے ویسے نہیں دیکھتے، بلکہ جیسے ہو سکتی ہے ویسے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں وائے سے زیادہ واٹ اف زیادہ پسند ہوتا ہے۔ لیکن ہر کھلا ذہن بسا اوقات مشکل میں بھی پڑتا ہے، کیونکہ جب دنیا روایات میں سکون ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، یہ لوگ سوالات میں سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور سوال ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ دوسری طرف جو لوگ لو اوپننیس رکھتے ہیں، وہ زیادہ پریکٹیکل، منظم اور پریڈکٹیبل زندگی پسند کرتے ہیں۔ انہیں نئے نظریات نہیں، ٹیسٹڈ سسٹمز پر یقین ہوتا ہے۔ ان کے لیے کمفرٹ سٹیبلٹی سے آتا ہے۔ کوئی درست یا غلط نہیں، بس راستے مختلف ہیں۔ ایک کیوریاسٹی سے سکون پاتا ہے، دوسرا کنسسٹنسی سے۔ سوچ کر دیکھیے، کیا آپ نئی چیزیں آزمانے والے انسان ہیں یا آپ کو پرانے راستے زیادہ محفوظ لگتے ہیں؟ یہی فیصلہ بتاتا ہے کہ آپ کا اوپننیس لیول کتنا ہے۔ پھر آتے ہیں کانشیسنیس۔ کامیاب لوگ اور عام لوگ دونوں کے خواب اکثر ایک جیسے ہوتے ہیں، فرق صرف ایک چیز میں ہوتا ہے، نظم و ضبط۔ کانشیسنیس یہ وہ صفت ہے جو انسان کو خواب دیکھنے والے سے حقیقت بنانے والے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو اتفاق پر نہیں چھوڑتے۔ وہ پلان بناتے ہیں، وقت پر اٹھتے ہیں، کام کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے اصولوں کے ساتھ جیتے ہیں۔
ان کے لیے کل کر لوں گا نہیں ہوتا بلکہ ابھی کرنا ہوتا ہے۔ ان کے مائنڈ میں ہمیشہ ایک انویزیبل چیک لسٹ چل رہی ہوتی ہے، کیا کیا مکمل ہوا، کیا باقی ہے اور کیا اگلے ہفتے کے لیے تیار ہونا ہے۔ لیکن یہ کوالٹی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ نظم و ضبط بھی کبھی کبھی انسان سے سپونٹینٹی چھین لیتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے آپ پر اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ زندگی انجوائمنٹ سے خالی لگنے لگتی ہے۔ دوسری طرف جن میں کانشیسنیس کم ہوتی ہے وہ زیادہ سپونٹینیس ہوتے ہیں، فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہاؤ کے ساتھ چلنے والے ہیں، پلاننگ کے بجائے انسپریشنز پر یقین رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہی انسپریشن انہی کو زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے دے جاتی ہے۔ تو کوئی ایک طریقہ درست نہیں۔ اگر نظم و ضبط ہے تو ترقی ممکن ہے، اگر سپونٹینٹی ہے تو زندگی میں رنگ ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ دونوں کے درمیان توازن رکھا جائے۔ سوچئے، کیا آپ خود اپنی زندگی کے آرکیٹیکٹ ہیں یا آپ بھی کل دیکھیں گے والے موڈ میں ہیں؟ پھر آتے ہیں ایکسٹراورژن۔ کچھ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ماحول بدل دیتے ہیں، ان کی موجودگی میں کمرہ روشن ہو جاتا ہے، محفل میں انرجی آ جاتی ہے اور لوگ ان کے ساتھ رہ کر بہتر محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایکسٹراورژن میں ہائی ہوتے ہیں، انہیں دنیا سے، لوگوں سے اور باتوں سے توانائی ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خاموشی ایک چیلنج ہے۔ انہیں زندگی تب اچھی لگتی ہے جب ارد گرد گہما گہمی ہو، باتیں ہو، ہنسی ہو، حرکت ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کراؤڈ میں تھرائیو کرتے ہیں۔ پبلک بولنا، قیادت کرنا، نئے لوگوں سے ملنا ان کے لیے تھرل ہے۔ دنیا کے بڑے لیڈرز، اداکار اور پبلک فگرز میں یہ صفت عام پائی جاتی ہے۔ لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی ہے۔ زیادہ ایکسٹراورژن کبھی کبھی انسان کو خود سے دور بھی کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ باہر کی آوازوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اپنے اندر کی خاموشی بھول جاتے ہیں۔ دوسری طرف جن میں ایکسٹراورژن کم ہوتی ہے، یعنی انٹروورٹس، وہ تنہائی سے توانائی پاتے ہیں۔ انہیں خاموشی میں گہرائی ملتی ہے اور کراؤڈ میں تھکن۔ وہ کم بولتے ہیں مگر سوچ زیادہ رکھتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بیشتر لوگ دراصل ان دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، یعنی ایمبیورٹس۔ وہ کبھی شور میں خوش ہوتے ہیں، کبھی سکوت میں، کبھی بات کرنے والے، کبھی سننے والے۔ دنیا کو دونوں کی ضرورت ہے۔ ایکسٹراورٹس روشنی پھیلاتے ہیں اور انٹروورٹس اسی روشنی کو معنی دیتے ہیں۔ تو سوچ کر دیکھیے، کیا آپ کراؤڈ میں خوش رہتے ہیں یا خود سے باتیں کرنے میں زیادہ سکون پاتے ہیں؟ پھر آتے ہیں ایگریبلنس۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ ان کی باتوں میں نرمی ہوتی ہے، ان کے لہجے میں احساس اور ان کے رویے میں ایک خاموش سی شفقت۔ یہ لوگ ایگریبلنس میں ہائی ہوتے ہیں۔ یہ وہ صفت ہے جو انسان کو نرم دل، مددگار اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے والا بناتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے دکھ سے خود بھی تڑپ اٹھتے ہیں، جو کسی اجنبی کو بھی اپنوں جیسا سلوک دیتے ہیں۔ ان کے لیے بینگ رائٹ سے زیادہ اہم ہوتا ہے بینگ کائنڈ۔ یہی لوگ معاشرے میں پل بناتے ہیں، دیواریں نہیں۔ لیکن ہر خوبی کے ساتھ ایک چیلنج بھی ہوتا ہے۔ بہت زیادہ نرمی کبھی کبھی خود پر سختی بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی حدیں بھول جاتے ہیں اور نہیں کہنا ان کے لیے سب سے مشکل لفظ بن جاتا ہے۔ دوسری طرف جن میں ایگریبلنس کم ہوتی ہے وہ زیادہ اسرٹیو، ڈائریکٹ اور حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ وہ جذبات سے زیادہ لاجک پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے لیے سچ بولنا زیادہ ضروری ہے، چاہے کسی کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ یہ دونوں راستے اہم ہیں، ایک دنیا میں محبت بڑھاتا ہے اور دوسرا انصاف۔ سوچ کر دیکھیے، کیا آپ وہ انسان ہیں جو ہر کسی کے احساسات سمجھ لیتے ہیں، یا وہ جو بات صاف کہتا ہے چاہے کسی کو اچھی نہ لگے؟ پھر آتے ہیں نیوروٹسزم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کچھ لوگ بہت چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں، جبکہ کچھ بڑے سے بڑا صدمہ بھی آسانی سے سہ جاتے ہیں۔ یہ فرق صرف برداشت یا ہمت کا نہیں ہوتا، یہ فرق ہوتا ہے ایموشنل سٹیبلٹی کا۔ جن لوگوں میں نیوروٹسزم زیادہ ہوتا ہے ان کا دل بہت حساس ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات کو گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایک مسلسل ایموشنل سٹورم چلتا رہتا ہے، کبھی انگزائٹی، کبھی سیلف ڈاؤٹ، کبھی اوور تھنکنگ۔ یہ لوگ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو شدت سے جیتے ہیں۔ خوشی آئے تو دل بھر جاتا ہے، دکھ آئے تو آنکھیں۔ ان کے لیے صرف دنیا دیکھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ مگر یہی حساسیت اگر قابو میں آ جائے تو یہ انسان کو انتہائی کریٹیو بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ درد، وہ احساس، وہ گہرائی، یہی تو پوئٹری، آرٹ اور فلسفی کی بنیاد ہے۔ دوسری طرف جن میں نیوروٹسزم کم ہوتا ہے وہ زیادہ ایموشنلی بیلنسڈ
کام اور گراؤنڈڈ ہوتے ہیں۔ مشکل حالات میں بھی وہ خود کو سنبھال لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کیوس میں بھی سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو شدت سے محسوس کرتے ہیں تو یہ کمزوری نہیں، یہ آپ کے احساس کی طاقت ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اسے سمجھنا اور قابو میں رکھنا سیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آخر میں خود پر قابو پانا ہی اصل آزادی ہے۔ اب جب ہم اپنی شخصیت کے 5 ستون سمجھ چکے ہیں، سوال یہ بنتا ہے اس علم کا کیا فائدہ؟ دراصل یہ ماڈل ہمیں بدلنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ سمجھنے کے لیے بنایا گیا، کیونکہ خود کو سمجھ لینا کسی بھی تبدیلی کا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ میں اوپننس زیادہ ہے تو اپنی کیوریاسٹی کو گائیڈ کیجیے تاکہ آپ کا تجسس ڈائریکشن لے سکے، ڈسٹریکشن نہیں۔ اگر آپ کانشیسنس ہیں تو اپنے نظم و ضبط کو اپنی خوشی کے خلاف نہ جانے۔ زندگی صرف پروڈکٹیوٹی نہیں، بیلنس بھی ہے۔ اگر آپ ایکسٹراورٹ ہیں تو سیکھ لیجئے کبھی کبھی خاموش رہنا، اور اگر آپ انٹروورٹ ہیں تو جان لیجئے کہ اپنی بات کہنا بھی ایک عبادت ہے۔ اگر آپ اگریبل ہیں تو یاد رکھیے ہر بات پر ہاں کہنا محبت نہیں، کبھی کبھی نہیں کہنا بھی خود کو احترام دیتا ہے۔ اگر آپ میں نیوروٹسزم زیادہ ہے تو خود سے جنگ مت کیجیے، اپنی حساسیت کو ایک طاقت بنائیں۔ یہی وہ کوالٹی ہے جو آپ کو دوسرے سے زیادہ انسان بناتی ہے۔ زندگی میں خوشی کا راز پرفیکٹ پرسنالٹی بننے میں نہیں، بلکہ اپنی موجودہ پرسنالٹی کو ایکسیپٹ کرنے میں ہے۔ جب ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں تو دوسروں کو بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی فہم رشتوں، فیصلوں اور سکون سب کی بنیاد ہے۔ شخصیت کوئی جامد چیز نہیں، یہ وقت، تجربات اور احساسات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ ہم سب کے اندر ان 5 رنگوں کا ایک مجموعہ ہے، کسی میں ایک رنگ زیادہ چمکتا ہے، کسی میں دوسرا۔ کوئی شخص مکمل طور پر اوپننس نہیں یا صرف ڈسپلن نہیں، ہر انسان ایک چلتی ہوئی پینٹنگ ہے جہاں تجسس، نظم و ضبط، ہمدردی اور جذبات سب ایک دوسرے میں گھلے ملے ہیں۔ زندگی میں اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ کون سا ٹریٹ بڑھا لیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی تصویر کو پہچان لیں، کیونکہ خود کو پہچان لینا سب سے بڑی آگہی ہے۔ تو اب سوال آپ سے، اگر آپ نے یہ ویڈیو غور سے دیکھی ہے تو سوچ کر بتائیے ان 5 خصوصیات میں آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ کمنٹ میں لکھیں آپ میں اوپننس کتنے پرسنٹ ہے، کانشیسنس کتنے پرسنٹ ہے، آپ ایکسٹرا ورژن کتنے پرسنٹ ہیں، پھر آپ ایگریبلنس آپ کتنا کرتے ہیں، نیوروٹسزم آپ میں کتنا ہے۔ دیکھتے ہیں ڈیجیٹل ڈائریز 2.0 کے ناظرین کا مجموعی پرسنالٹی مکس کیسا بنتا ہے۔